اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس شخص پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ عالم بننا یہ فرض نہیں۔ ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند اور مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر مصر، ان تمام یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ اتنا دین فرض ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ ہمیں آنا چاہیے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حج کر رہے ہیں تو حج کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے مسائل جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اتنا علم ہر شخص کو حاصل کرنا فرض ہے۔ 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے، رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، یہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ جانتا نہیں ہے، علم نہیں اسے۔ اگر اسے علم ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مشقت سے وہ نماز پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اور اس کا رکوع درست نہ ہو، اس کا سجدہ درست نہ ہو، تو بہرحال علم کے بڑے فضائل، بغیر اس کے کوئی عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ آج باطل افراد پوری دنیا کے متحد ہو کر کے دین کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ دین ہے کہاں؟ تو دین کی باتیں تو قرآن اور حدیث میں ہیں اور دیگر کتابوں میں ہیں۔ تفسیر قرآن میں، شرح حدیث میں، یہ دین کی ساری باتیں کتاب میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور حدیث کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا اور حدیث کا پڑھنا یہ ہر شخص کے پاس بس کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی عمر گزر گئی اور الف بات ایسا نہیں معلوم ہے اسے، پھر وہ قرآن کا ترجمہ کیا کرے گا، وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کرے، اور ہمارے اکابرین نے اس ملک میں مدارس اور مکاتب کے جال بچھائے، اور بڑوں پر تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے گھر گھر کلمہ پہنچایا، نماز کا عملی مشق پہنچایا۔
دین کا جو قلعہ ہے اور دین کا جو مرکز ہے اور دین جہاں سے سیکھا جاتا ہے اور دین جس سے ملتا ہے وہ علماء ہے. دین جہاں سے نکلتا ہے, جہاں سے سیکھا جاتا ہے, وہ مدرسہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچے کو, ہر بچے کو بولنا سکھاتے ہیں, ماں باپ بھی سکھاتے ہیں, لیکن حدیث میں آیا کہ اگر وہ بچے کو اس کے والدین اگر اللہ سکھائیں اور اس کے زبان سے, اس بچے کے زبان سے اللہ نکلے اور اللہ سیکھ جائے, تو زمین و آسمان کے خزانے سے زیادہ ہوا کہ اس نے دولت کما لی اور اپنی مغفرت کا سامان کر لیا. نبی کے شفاعت کا حقدار ہو گیا. جو بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس اور مکاتب میں جاتے ہیں, مدارس میں جاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تو فرشتوں کی ایک جماعت پر سے سایہ کر لیتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, پورے روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, چاہے جس گریڈ کے انسان ہیں, حکومت والے ہیں, عہدے والے ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, ان سارے انسانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے, قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. یہ نبی کا فتویٰ ہے کہ اس سے بہتر وہ یہ زمین پر کوئی انسان ہے ہی نہیں. یہ زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے, قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے قرآن پڑھنے والوں کا, اور کتنا بڑا مقام ہے قرآن سیکھنے والوں کا اور سکھانے والوں کا. خیرکم من تعلم القرآن, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے. آج ہم اس جہانے پر پہنچ گئے کہ قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے پڑھانے والوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یاد رکھو, میدان حشر میں اوقات سمجھ میں آئے گی. یہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی حیثیت کیا ہے میدان حشر میں, اور حکومت چلانے والے اور دنیا دار اور کھیتیوں میں ملوث اور کاروبار میں ملوث, وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کے میدان میں. اس
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم کے